أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ کے کلام سے دو آیات کی میں نے تلاوت کی، یا دو آیات کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اور بھی تمام لوگوں سے، اہل ایمان سے نہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے، یہ جہاں نصیحت ہے وہیں شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جتنے بھی قسم کے روگ اور بیماریاں ہو سکتی ہیں ان تماموں کے لیے شفا ہے، وہ آ چکی ہے۔ صرف شفا اور نصیحت نہیں ہے یہ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کے لیے تو شفا ہے، لوگوں کے لیے تو نصیحت ہے، ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا جو رحمت ہے نا، جو رحمت ملی ہے نا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، خیر مما یجمعون، جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا کچھ ایک انسان اس دنیا میں مال جمع کرتا ہے اور بھی دیگر چیزیں دنیا کی اکٹھا کرتا ہے، ان تماموں سے کہیں زیادہ بہتر کون سی چیز ہے؟ جو رب کی جانب سے آئی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ موعظہ ہے، یہ رحمہ ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، دلوں کی بیماری کے لیے اس میں علاج ہے۔ یہ چیز دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ آج فجر کی نماز کی پہلی رکعتوں میں جو آیت پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے، عباد الرحمن کے اوصاف کیا بیان کرتے ہیں؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، آیات رب کا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو گونگے بہرے ہو کر کے وہ جو ہے گر نہیں پڑتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے عقل دی، ہمارے لیے اللہ نے کتاب کو نازل کیا، تو پھر عقل کا صحیح اور سب سے زیادہ اچھا استعمال کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نصیحت کو حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو پاک کر لینا، رحمت حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ عقل مندوں کی علامت ہے، یہ عقل مندی کی ایک علامت ہے۔ تو لہذا اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں محمد ابن نصر المروزی، ان کا کہنا ہے، بہت اچھی بات ہے، کہتے ہیں کہ بھئی جتنے بھی عذابات ہیں دنیا میں ہو آخرت میں ہو، اگر ان عذابات کو دور کرنا ہے، ان عذابات سے نجات پانا ہے، ان عذابات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو ایک راستہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کیا کرتی ہے؟ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے انسان کو، تو نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ ہے محمد ابن نصر المروزی کا کہنا۔ جب کبھی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کوئی معاملہ نظام کے خلاف ہو رہا ہے، تو کیا کرتے اللہ کے نبی؟ نماز کے لیے دوڑتے، پہلے نماز۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، آ گئی تکلیف تو پہلے مرحلے میں تو صبر ہے،
لیکن پھر مزید یہ ہے کہ اس کے دفاع کے لیے، اس کو جو ہے دور کرنے کے لیے صلاۃ، نماز۔ یہ بات تھی محمد ابن نصر المروزی کی۔ کیا ہوتا ہے صلاۃ میں؟ صلاۃ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائیں، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دعا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ذکر اور تلاوت، بس اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ رکوع سجود تو ایک عمل ہے، الگ چیز ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر اور تلاوت، دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو قیام کی حالت بچتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں صلاۃ کو اسی لیے اہمیت ہے کہ اس صلاۃ میں ذکر ہے، اور ذکر کے ساتھ تلاوت قرآن ہے۔ اب تلاوت قرآن کے سلسلے میں ابن الجوزی کہتے ہیں، ابن الجوزی بڑے علامہ، بڑے بڑے علماء گزرے ہمارے، مختصر بات کہتے لیکن بڑی جامع بات کہتے۔ کیا کہتے ہیں ابن الجوزی رحمہ اللہ؟ قرآن میں اللہ نے شہد کو کیا کہا ہے؟ شفا کہا ہے نا۔ ہاں، تو ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے شہد جسم کے لیے شفا ہے، قرآن اس کی تلاوت پورے انسانی وجود کے لیے شفا ہے، پورے انسانی وجود کے لیے شفا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ جب یہ شفا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو لہذا تلاوت قرآن کا اہتمام، کثرت سے اللہ کے کلام کو پڑھنے کا التزام، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کیا کرتے تھے؟ قرأت کو بہت زیادہ لمبا کرتے تھے۔ عام نمازوں کے مقابلے میں قرأت جو ہے طویل کب ہوتی تھی؟ فجر میں اور عشاء میں، آپ ایسا کرتے تھے۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ اس کلام کے ذریعے ہم اس کی تلاوت کر کے اپنی روح کو، اپنے قلب کو زندہ رکھیں، اپنے دل کو زندہ رکھیں، اپنے وجود کو جو ہے نا بہتر بنائیں، تو پھر اس سے بات بنے گی اور کام جو ہے نا بہتر ہوگا۔ تو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صلاۃ کی پابندی بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو گونگے بہرے بن کر کے نہیں لیتے، سمجھ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کتنے ہم میں کے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ بہرحال اب مثال کے طور پر دن میں ہمارے یہاں فجر کے بعد سے نکل گئے، پھر شام عشاء ہونے تک کتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ آپ سے زیادہ میں اپنی ذات کو آپ کی صفوں میں رکھ کر پوچھتا ہوں۔ یہ ایمان والوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ تم کتنا تلاوت کرتے ہیں؟ دیکھیے دونوں میں فرق ہے، تلاوت سننے میں اور تلاوت کرنے میں بہت فرق ہے۔ کرنے میں ہوتا کیا ہے، کرتے کرتے سنتا بھی ہے۔ ہم دیکھیں اگر کان بند ہو تلاوت کرے تو اس کو پتہ ہی نہیں، اتنا حسن نہیں آتا۔ کبھی کبھی سنتے سنتے کیا ہوتا ہے، آواز کو اور زیادہ خوبصورت کرتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ سن بھی رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں بیک وقت۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بالکل آواز نہیں نکالتا ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، صرف نظر گھما رہا ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ تلاوت آواز کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آواز کہاں جا رہی ہے؟ خود کے کانوں میں جا رہی ہے، تو دو کام ہو گئے، تلاوت کرنا بھی ہوا اور سننا بھی ہوا۔ کیسٹ آپ نے ڈال رکھی ہے، اس میں سننے کا آپ اہتمام کرتے ہیں، لیکن یکسوئی اس میں اس لیے نہیں رہتی ہے کہ کبھی آپ گھومتے گھومتے ذہن کسی اور طرف چلا گیا، کچھ آیات چھوٹ گئیں، پھر اس کے بعد کچھ سن لیا، ایسا تو یہ ادب وہاں باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، کیا پوچھا کہ اگر تلاوت کیسٹ میں سن رہے ہوں، اس دوران تلاوت میں سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے تو کیا ہم سجدہ کریں؟ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا، ہاں اگر وہ کیسٹ سجدہ کرتی ہے تو آپ بھی سجدہ کیجیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیسٹ سجدہ کرتی ہے تو سجدے کے احکام ہیں کس کے لیے؟ تلاوت کرنے والے کے لیے۔ تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی آیت آئے تو کون سجدہ کرے گا؟ تو پھر کیسٹ تو نہیں کر رہی ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ ایسے کتنی چیزیں ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا ایک طرح کی یوں سمجھیے کہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو تلاوت کرنے کا اہتمام، تلاوت کے ساتھ خود جو ہے نا اس پر توجہ دے کر سننے کا اہتمام، پہلا مرحلہ پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، کرنے کا۔ ہم کہاں اتنا کر پاتے ہیں؟
آج کل تو ہم نے سہولت اس میں سمجھ لی ہے کہ بس ہے کیسٹ چل رہی ہے اور آپ ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں. تلاوت میں تو ایسا آپ نہیں کریں گے نا، لیکن کیسٹ سننے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ باتیں بھی کر رہے ہیں، پکار بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، آداب کہاں باقی رہے؟ ہاں اگر آپ سن رہے ہیں پوری یکسوئی کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا ذریعہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سننا نہیں چاہیے، بہت اچھا ذریعہ ہے، لیکن وہاں بھی آپ پوری توجہ کریں. تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. قرآن مجید دیکھیے آپ، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چبوترے پر کن کو جمع کیا تھا؟ صحابہ کو. کیا کرتے تھے؟ اللہ کا کلام سیکھتے سکھاتے تھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حوالے سے دو باتیں یاد رکھیے: نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کا اہتمام. جب بھی آئیں نماز پڑھنے کے لیے ایک مزاج بنا لیں، سب کو چھوڑیے، ہم یہ اصل ہیں مومنین جو فجر میں آئے ہیں یہاں بھی، یہی ہے اصل. میں انہی سے کہتا ہوں اتنے بھی کیا کریں، کل سے آج سے ایک مزاج بنا لیں. کیا مزاج بنا لیں؟ ہم 4 منٹ پہلے بھی اگر جا رہے ہیں یا 5-7 منٹ پہلے جا رہے ہیں، 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ لی یا پہلے کی سنتیں پڑھ لی، وقت بچا ہے چلو قرآن اٹھاتے ہیں پڑھ لیتے، 2 آیات ہی صحیح، موقع مل گیا اتنا کر کے جائیں گے. کیوں؟ ادھر جا کر کے تو بہت دنیا کما رہے ہیں، ادھر آ کر کے آخرت کما لیں گے. اور آخرت کمانے کا اس سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کیوں؟ نمازوں کے اعتبار سے تو ایک ثواب کی بات بیان کی گئی ہے اپنی جگہ پر، تلاوت قرآن میں ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملتی ہے. ایک صفحہ بھی اگر آپ نے پڑھ لیا، 2 آیات بھی آپ نے پڑھ لی، ایک حرف پر جوڑ لیجئے خود بیٹھ کر کے، کتنی نیکیاں میں نے آخرت کی کما لی ہیں یہاں پر. کیوں ہمارے خیال اس طرف نہیں جاتا؟ اس حوالے سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آئے 2 آیات پڑھ لی، 4 آیات پڑھ لی، قرآن کو رکھا. حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کیا کہ ایک آدمی، اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی دلچسپی بڑھ گئی یا کچھ شوق آ گیا اور زیادہ پڑھنے لگ گیا، لیکن سوچ کر آیا تھا کہ تھوڑا مانگنا بھی اللہ سے، مجھے وہ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے یہ چاہیے. وہ مانگنا رہ گیا، تلاوت میں مشغول ہو گیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے جو نہیں مانگ سکا، اللہ اس کو وہ بھی عطا کر دیتے ہیں. دیکھیے تو پھر اب ہمارے یہاں کیا ذہن میں ہوتا ہے، کبھی کبھی جائیں گے تو پہلے جو ہے نا 2 رکعت پڑھتے ہی سیدھے دعا. دعا کے لیے سجدہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا؟ وہ جو آپ نفل پڑھ رہے ہیں، وہ جو آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں سجدہ نہیں ہے. جب اس پہ سجدہ ہے، سجدے میں آپ قریب ہو تو آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا، تھوڑا لمبا کر کے مانگ لیا. سلام پھیرنے سے پہلے دعا ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دعاؤں کے بعد جو مانگنا ہو مانگ لیجیے آپ، ہو گیا، دعا تو وہاں ہو گئی. اب وقت بچا ہے، کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن. اچھا آج کل تو ماشاءاللہ قرآن اٹھانا بھی اگر آپ کے لیے بھاری ہے تو موبائل میں قرآن آتا ہے پورا، کھول لیجئے اور وہاں کھول کر کے آپ جو ہے نا دیکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے، وہاں سے مصحف نہیں اٹھائے تو ایک بہترین ذریعہ ہے کہ موبائل کھول کر کے آپ پڑھنے لگیں. تو یہ بنیادی چیز ہے اللہ کے کلام کی تلاوت. میں آج کہہ رہا ہوں آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ کثرت سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کلام کی تلاوت کی توفیق دے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلام کی تلاوت کی اللہ توفیق دے. اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے کہ آپ اس کو پڑھتے پڑھتے یاد کر لے جائیں. حافظ قرآن ایک تو کامل ہوتا ہے، حافظ قرآن ایک تو ناقص ہوتا ہے. ناقص سے مراد یہ کہ اس نے 2 پارے حفظ کر لیے، اس نے 4 پارے حفظ کر لیے. کیا پتہ اس عموم میں یہ بھی آ جائے کہ تم نے 4 پارے تو محنت کر کے یاد کر لیے تھے نا، تم 4 پارے کے حافظ ہو، پڑھتے جاؤ، جنت کے اونچے درجے طے کرتے جاؤ، جہاں رکو گے وہیں تمہارا آخری ٹھکانہ. کامل حافظ کے لیے تو ہے مسئلہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یاد کیا، پڑھنا شروع کیا، اس طرح سے اہتمام کیا، تو بڑی بات ہے. یہ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی تلاوت کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ تلاوت کے ذریعے. گئے آپ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا کیسے باتیں ہو رہی ہیں؟ پورے قرآن مجید کا نچوڑ کیا ہے؟ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. آپ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. بات شروع ہوئی کہ نہیں اللہ سے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بندے نے تعریف. دیکھیے آپ تو گویا اللہ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی گفتگو. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے لگاؤ رکھیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، وقت بھی متعین کر لیں کہ بھئی فلاں وقت میرا تلاوت کا، اس میں تلاوت ہی ہوگی. بہت اچھی بات ہے. عام حالات میں بھی تلاوت کرتے رہیں، اس کے بڑے فوائد ہوں گے. دل زندہ رہے گا، اجر زیادہ ملے گا، آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. نماز کے لیے بھی جو توجہ دلائی گئی اس میں اصل جو شے ہے ذکر اور تلاوت، 2 چیزیں ہیں نا، ذکر اور تلاوت. اور اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کلام کی تلاوت بہت زیادہ پسند ہے. سب سے اچھے لوگ وہی ہیں، اسی لیے اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے.
کثرت سے تلاوت کر کے اجر زیادہ بٹورنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے حیدرآباد میں ایئرپورٹ کے قریب ایک مسجد ہے، کافی چھوٹی سی نئی آبادی بنی، وہاں ایک مسجد ہے۔ بحرین میں ہم رہا کرتے تھے، ہمارے ایک ساتھی بحرین میں تھے، وہ ایک مرتبہ حیدرآباد طلب کیا انہوں نے۔ حیدرآباد طلب کرنے کے بعد کہا شیخ چلیے آج آپ کو ایک بزرگ سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور وہ کافی زمیندار بھی ہیں، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد کو لازم پکڑ لیا۔ عمر کا آخری مرحلہ ہے، کافی بڑی عمر ہے، اور صفائی ستھرائی کا جو ہے ان کا عالم بڑا عجیب ہے۔ خیر میں کہا چلو چلتے ہیں۔ یقین جانے آپ گیا کر کے دیکھا میں، ایسا معمر آدمی، لیکن لباس وغیرہ کی صفائی وغیرہ اور مقام کی صفائی وغیرہ وہ بڑی اچھی پسند آئی مجھے۔ لیکن اس کے بعد میں نے جو چیز دیکھی وہاں، جب ہم پہنچے تو ہاتھ میں قرآن ہے اور تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، اور صاحب اتنی عمر والے کہ ان کی کمر جھکی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ بھئی موت کے مراحل بالکل اب قریب ہیں، اور لیکن چشمہ نہیں ہے، تلاوت کر رہے ہیں اور بڑی روانی کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہے۔ پوچھا میں نے ان سے کہ یہ ہم تو کتابیں پڑھ پڑھ کر کے کافی ہماری نظر کمزور ہو گئی، اور آپ اس عمر میں بھی ماشاءاللہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور بغیر کسی عینک کے، تو یہ کیسے آپ نے آنکھوں کی بینائی کو باقی و برقرار رکھا؟ تو انہوں نے کہا تلاوت قرآن سے، بس یہ پڑھتا رہتا ہوں اسی کی برکت سے، بس یہی سب کچھ ہے، تلاوت قرآن، کیونکہ یہ شفا ہے۔ انہوں نے کہا یہی آیت پڑھی، کیا کہا؟ یہ شفا ہے۔ اب پتہ نہیں ہم بڑی بڑی بیماریوں کے لیے کہاں کہاں کدھر کدھر پہنچتے ہیں۔ ایک آدمی، امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک آدمی قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر جو بیماری ہے اس سے متعلق رکھنے والے جو مضامین قرآن میں ہیں ان آیات کو پڑھ پڑھ کر کے تلاوت کر کے اگر وہ دم کر لیتا رہے، شفا۔ ان آیتوں کو نہ بھی پڑھ کر، جو مضمون سے متعلق ہے، نہ بھی پڑھ کر، کوئی بھی آیتیں اللہ نے شفا کہا اس تصور سے پڑھ کر کے اگر وہ علاج اپنا کر لینا چاہتا ہے تو شفا مل جائے۔ اتنی عمر میں بھی قرآن پڑھنے کا شوق ان کے اندر، بس وہ کہہ رہے تھے کہ میں مستقل قرآن پڑھتا ہوں، کھانے کے اوقات میں کھا لیا، بقیہ اوقات بچے ہوئے ہیں، لہذا میں تلاوت قرآن میں مشغول ہوں۔ اس حوالے سے اللہ کے کلام کی تلاوت بچوں سے کروائی۔ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے گھروں میں، گھر کے بڑے پہنچتے ہی ناشتہ تیار ہونے تک کیا کرتے؟ بیوی ناشتہ بنا رہی ہے، بچے ذرا سا بھی کم عمر ہیں، چھوٹے ہیں، سو لہٰذا ان کو سونے کا موقع مل گیا، سو رہے ہیں، بقیہ والد گھر کے ذرا زوردار آواز میں تلاوت گھر کے اندر، خیر و برکتوں کا نزول ہوتا۔ کتنے جو ہے نا پرسکون مناظر رہتے تھے، وہ ساری کیفیات اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے تلاوت کا اہتمام کیجئے، ذکر کیجئے، اور اپنی بیماریوں کا علاج کیجئے، چاہے جیسی بیماریاں ہوں، قرآن مجید بہترین علاج ہے، لہذا اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ تمام امور بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہیں، اور ایک بہترین یہ روشنی ہے قیامت میں، بلکہ قبر میں بھی۔ آپ دیکھیں عذاب قبر سے چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن، زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں تو کم از کم سوتے ہوئے۔ دیکھیے اب تلاوت، وہاں پر بھی تلاوت، بچنا ہے نا، سورہ ملک، سورہ سجدہ، کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ خبر بھی یاد نہیں نا، اسی لیے عمل نہیں ہو پاتا۔ یاد رہے تو پہلے وہ کام کریں گے، تلاوت کریں گے قرآن کی۔ تلاوت کر لو آپ سورہ ملک کی، 30 آیات والی صورت ہے، سورہ سجدہ کی، عذاب قبر سے نہ صرف نجات بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گی صورت؟ آپ کے بارے میں شفاعت کرے گی نا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں فائدہ مند، ہم اس کو اپنائیں، اس کو برتیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے کلام کی تلاوت خوب کرتے رہنے کی اور صلاۃ اور نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پروردگار عالم آپ قبول فرمائیں، اور اس کے عوض ہمیں دنیا آخرت میں برزخ میں کامیابی نصیب فرمائیں۔ ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ گھروں میں جو ہمارے بچے بچیاں اور ہمارے گھر والیاں ہیں تماموں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما، دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام فرما، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔